نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ میں آج آپ کو فکر القلوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الکبیر ہے اس کے بارے میں پڑھاؤں گی. اس سے پہلے میں آپ سب کو تکمیل کی مبارک دیتی ہوں. مبارک کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ میں صرف رسم نہیں نبھانا چاہتی کہ آپ کو کہوں بھی آپ کا ختم ہو گیا تو آپ کے لیے مبارک ہو. کیا مطلب ہوتا ہے مبارک کا؟ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑھوتری، اضافہ. تو آپ سب کو مبارک ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے پایا ہے، وہ کم نہ ہو، زیادہ ہو اور زیادہ ملے، اس سے بھی زیادہ. وقل رب زدنی علما. ٹھیک ہے. اور جو کچھ آپ نے پایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ٹیچرز کی ایفرٹس کو قبول کرے اور آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ سے وہ کام لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. الکبیر کیا مطلب ہے؟ الکبیر بہت بڑا. ابھی آپ تکبیر پڑھ رہے تھے نا، تو وہ بھی اسی سے ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کیونکہ حقیقت میں اللہ سب سے بڑا ہے. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الكبير والمتكبر. قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومن اسمائه اور اس کے ناموں میں سے، الحسنى خوبصورت، یعنی خوبصورت ناموں میں سے، عز وجل اللہ عز وجل کے، الکبیر والمتکبر ایک نام الکبیر ہے اور ایک المتکبر. قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب اور حاضر کا، الکبیر جو بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند. عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال. یعنی سورۃ الرعد کی یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس نام پر دلالت کرتی ہے. یعنی ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا نام الکبیر بھی ہے؟ قرآن مجید سے. لیکن جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے. وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی حق ہے، یعنی بے شک وہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور بے شک جو اس کو چھوڑ کر وہ پکارتے ہیں جن کو، الباطل باطل ہے، یعنی اللہ کو پکارنا برحق ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وہ بہت بلند بہت ہی بڑا ہے. یہاں بھی اس کا نام الکبیر آیا ہے، یہاں العلی کے ساتھ آیا ہے اور اوپر المتعال کے ساتھ، یعنی بڑا ہے، بہت ہی بڑا، بہت بلند. تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاکیزہ، السلام سلامتی دینے والا، پرفیکٹ، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست، الجبار تسلط والا، المتکبر بڑا بن کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الکبیر المتعال اللہ تبارک و تعالی وہی بڑا بہت بلند ہے، العظیم بہت عظمت والا، الذی کل شیء دونہ باقی ہر چیز اس کے سوا کم درجے کی ہے.
ولا شيء اعظم منه، اور کوئی چیز اس سے بڑی نہیں، الذي كبر وعظم، وہ جو بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، اور ہر چیز اس کے جلال کے علاوہ چھوٹی ہے اور بہت حقیر ہے. الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وہ جو جلال کے ساتھ وصف بیان کیا جاتا ہے یا اس کی صفت ہے کہ وہ جلال والا ہے، عظمت والا ہے، وكبر الشان، اور بہت بڑی شان والا ہے، یعنی سب سے بڑی شان اللہ کی ہے اور اس کے علاوہ سب کی شان چھوٹی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کس کس کو بڑا سمجھتے ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو بڑا سمجھتا ہے. تو جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑا ہے. بس یہ یاد رکھنے کا سبق کہ جس کی عظمت یا بڑائی آپ کے دل میں آنے لگے فوراً کہیں میرا رب اس سے بھی بڑا ہے. کوئی کسی کی طاقت بیان کرے تو کہ میرا رب اس سے بھی طاقتور ہے. کوئی کسی کی قدرت بیان کرے تو کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ قدرت والا ہے. کوئی کسی کی حکمت بیان کرے تو میرا رب اس سے بھی بڑی حکمت والا ہے. یعنی اس کی یہ صفت ہر صفت کے اندر ہے، یعنی اس کی یہ بڑائی ہر چیز میں ہے، ہر نام میں، ہر صفت میں. لیکن ہم عام طور پر اللہ کی بڑائی کم ہی بیان کرتے ہیں، لوگوں کی بڑائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، چیزوں کی بڑائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے مروب ہوتے رہتے ہیں، عمارتوں سے مروب ہوتے رہتے ہیں، جگہوں سے، مال و دولت سے، ڈگریوں سے، معلوم نہیں کس کس چیز سے. ان کا روب ہمارے دل میں ہوتا ہے اور ان کو ہم بڑی امپورٹینس دیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اہمیت کا حقدار کون ہے؟ اللہ، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ وَالْعَظَمَةُ وَالسُّلْطَانُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الکبیر، ایسا بڑا ہے، الذی، وہ جو، لہ الملک، اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت، والعظمت، اور عظمت، والسلطان، اور سارا سلطان، حکومت، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کی ہے بڑائی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف، علی ربوبیتہ، اس کی ربوبیت پر، لسائر الخلائق، ساری مخلوقات پر، سائر ساری، خلائق مخلوقات، ساری مخلوقات کا رب وہی ہے. سب کو اسی نے پیدا کیا، وہی خالق، وہی مالک، وہی ان کو پال رہا ہے، وہی ان کو سسٹین کر رہا ہے، وہی ان کو سنبھالے ہوئے. حیث خلقہم ورباہم، جیسے اسی نے ان کو پیدا کیا اور وہی ان کی پرورش کر رہا ہے. یعنی زمین کے چھوٹے سے چھوٹے انسیکٹ سے لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے ستاروں سیاروں تک ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور پھر ان کو سنبھالے ہوئے بھی وہی، اور وہی ان کو رزق دے رہا ہے اور وہی ان کو آگے بڑھا رہا ہے. وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، اور اس نے ان پر انعام کیا ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ساتھ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَالْجَلَالُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی اور جلال، والعظمت والمجد، اور عظمت اور بزرگی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا، رب ہے سارے جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہماری جتنی بھی نون چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں ان میں ستارے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، چاند بڑا ہے لیکن زمین سے بڑا نہیں، اور پھر سورج اس سے بڑا. کوئی مجھے اندازے سے بتائے کہ زمین سے سورج کتنا بڑا ہے؟ ملین ٹائمز. ملین زمینیں اگر جمع ہو جائیں، اگر زمین کو ایک بال بنا لیا جائے اور سورج تو اس کا پاٹ جس میں بال ڈالیں تو ملین بالز آئیں گے اس میں. تو زمین کتنی بڑی، اور اس میں ہماری بڑائی کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ سورج جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے. کتنی؟
600 ملین ٹن ہر سیکنڈ میں، اور اگلے 5 بلین سالوں تک بجھنے سے قبل اسی طرح کرتا رہے گا. اگلے 5 بلین سالوں تک وہ ایسا ہی کرتا رہے گا. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، حقیقت تو اللہ کو پتا ہے، لیکن جس رفتار سے جو کچھ وہ کنزیوم کر رہا ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے بڑا یہی سیارہ ہے پھر؟ اور یہ ایک ہی ہے سورج ہمارا؟ یہ سورج سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ دیکھیے، کائنات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بڑائی معلوم ہو سکے. ہم اس لیے پڑھتے جانتے ہیں. یہ دنیا کا علم ہم کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں بنانے والے کی بڑائی کا اندازہ ہو سکے. وہ ہائیڈروجن کس نے پیدا کی؟ اور پھر اس جملے کو سمجھیے نا، حیث خلقہم ورباہم، پیدا بھی کیا اور ان کو پال بھی رہا ہے. تو سورج کو کیسے پال رہا ہے؟ اس کو کیا کھلا رہا ہے ہر وقت؟ ہائیڈروجن. تو وہ کہیں سے پیدا ہو رہی ہے تو اس کے اندر جا رہی ہے نا، تب وہ جل رہا ہے، تب آپ کو دھوپ لگتی ہے اور آپ کی وٹامن ڈی بنتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنتا ہے. ایک نوری سال جو ہوتا ہے، نوری سال لائٹ ایئر جس کو بولتے ہیں، تقریباً 10,000 بلین کلومیٹر کا ہوتا ہے. 10,000 بلین، 1 بلین 2 بلین نہیں، 10,000 بلین کلومیٹر دور ہوتا ہے. اور جو صحابیہ ہوتا ہے، ستاروں کا گچھا، یہ ہمارے سولر سسٹم سے 1 ملین گنا بڑا ہے، جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں اور سورج پیدا ہوتے ہیں. اور صحابیہ جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ستارے دیتے ہیں، وہاں سے پیدا ہو کے جاتے رہتے ہیں. اورین صحابیہ جو ہے ہم سے 1500 نوری سال کے فاصلے پر ہے جہاں یہ ستارے بنتے ہیں. 1 نوری سال کتنا ہے؟ ابھی بتایا نا جی. اب آپ سوچئے کہ 1500 نوری سال کتنا دور ہوگا. کچھ امیجنیشن کام کرتے ہیں، تھک کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. اتنی دور تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی ہماری نگاہ کے سامنے اگر وہ لا دیا جائے فاصلہ تو ہماری نگاہ تھک جائے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو. وہ رب جو ہر وقت دیکھتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور ستاروں کا یہ جو اسٹیلر سسٹم ہے یہ ہمارے سولر سسٹم سے ملتا جلتا ہے، اور اس اسٹیلر سسٹم میں ہمارے سورج جیسے تقریباً 300 بلین ستارے ہیں. ہمارے سورج جتنے، ہمارا سورج زمین سے ملین ٹائم بڑا، اور اسٹیلر سسٹم میں کیا ہے، ہمارے سورج جیسے تقریباً 300 بلین ستارے، اور ان کے اندر پھر کتنی ہائیڈروجن چاہیے ہوگی، اور وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں، جو قابل مشاہدہ کائنات ہے، اس میں کم از کم 100 بلین ستاروں کے نظام ہے، گیلیکسیز 100 بلین، 100 بلین، جن میں سے ہر ایک میں تقریباً 150 ملین ستارے ہیں ہر ایک کے اندر. یعنی 100 بلین گیلیکسیز میں سے ہر گیلیکسی کے اندر کتنے ستارے؟ 150 ملین. تو یہ کائنات جو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی گیم کی طرح ہے جس کا قطر 28 بلین نوری سال ہے. 1 نوری سال نہیں، 28 بلین نوری سال اس کا قطر جو ہے، اس کا جو، اور اس کے اندر 15 ٹریلین سورج ہیں. 15 ٹریلین سورج ہیں، اور 1 ٹریلین میں 1 کے بعد 21 زیرو لگتے ہیں. تو ان سب کو کون ہائیڈروجن پرووائڈ کر رہا ہے؟ تو خود کتنا بڑا ہے الکبیر. اور بھی بہت کچھ ہے، میں اس پہ وقت نہیں لگاتی، آپ خود جا کے پڑھیے، ایک دفعہ گوگل کریں، سب کچھ آپ کو تصویروں کے ساتھ دکھے گا. اس میں تصویریں بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں یہ فیسلٹی موجود ہے، تو میں آپ کو کچھ پکچرز بھی دکھاتی جو میں نے اکٹھی کی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا. جتنے بھی سب چیزیں بتا رہے ہیں نا، یہ سب کچھ، اور 7 آسمان
اور زمینیں اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی کے آگے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مندری انگوٹھی رنگ. اس کی عظمت دیکھیے. اور وہ کرسی عرش کے آگے کیا ہے؟ اور وہ عرش کا مالک جس کو عرش کی ضرورت نہیں، رب العرش العظیم. العرش العظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کریشن میں سب سے بڑی چیز ہے. ہمارے سورج وورج جس کے سامنے کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی چیز وہ اس کا خالق ہے. اور جب کسی بات پر عرش کانپ اٹھتا ہے تو وہ بات کتنی بڑی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح نہ سمجھے، اس کی عظمت کو محسوس کریں. جب اس کی طرف سے کوئی حکم آئے، جب اس کی کتاب آئے تو اس کی قدر کریں. اس کے علم کو معمولی نہ سمجھیں. اس کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کی خدمت کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ نے جو راہ اختیار کی ہے وہ بہت سوچی سمجھی اور بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آئی، یا آپ اس پہ چل پڑے. تو یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد مکمل ڈھک نہ دی جائے، بلکہ آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی حفاظت، آپ کی راحت سب کچھ اس کے ساتھ. کچھ چلا جائے یہ ہاتھ سے نہ جائے. تو اس میں ہر روز گرو کریں، ہر روز اس کا کچھ حصہ یاد کریں. کوئی نیا حصہ نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے ایک آیت کی نہ ہو، اس سے آپ کی نمازیں بھی بہتر ہوں گی. جو پیچھے یاد کر چکے اس کو دہرایا کریں. مثلا اشراق کے ساتھ آپ دہرائی کا ٹائم رکھ لیں، یعنی 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنی نشانی نکالی. ہر چیز سیٹ ہوگی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کوئی دیر نہیں لگتی، کام ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ قرآن مجید کہیں رکھا ہوا ہے، آپ کہیں پڑھ رہے ہیں، وہ نشانی ہے نہیں، پتہ نہیں کل کیا پڑھا تھا. اس طرح کی لاسٹ زندگی میں کچھ نہیں حاصل ہوتا. بی آرگنائزڈ، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو. اور جو ہی سلام پھیرا وٹ سے کھولا کل کہاں تک دہرائی کی تھی، اور اس سے آگے پھر شروع کر دی، اس سے آگے پھر شروع کر دی. اور نئی کوئی ایک آیت چھوٹی سی بھی یاد کرے، چاہے 2 لفظوں کی آیت ہو، چاہے 1 لفظ کی، چاہے 3 لفظوں کی. تو اس طرح کیا ہوگا، آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایک کنیکشن رہے گا. یہ کنیکشن اس کو سیکھنے، اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے. صرف ایک دفعہ وہ گولی کی طرح اندر رکھ لیا اور ہمیشہ رہ جائے گا نہیں، وہ ڈیزالو ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، بھول جائے گا اگر اس کو یاد نہ رکھا. تو بہرحال حیث خلقہم ورباہم وانعم علیہم بالنعم الظاہرۃ والباطنہ، اور اس نے انعام کیا ان پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَالْجَلَالُ، اسی کے لیے ہے بڑائی اور جلال. وَالْعَظَمَةُ وَالْمَجْدُ، اور عظمت اور بزرگی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین اور رب ہے سارے عالمین کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. کی بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت غلبے والا ہے. ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھا ہوا اس نے. صرف انسان کو تھوڑی سی آزادی دی ہے منمانی کرنے کی، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے پیریڈ آف ٹائم کے لیے کہ یہ کرتا کیا ہے، تاکہ اگر یہ اپنی مرضی سے اطاعت کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا جائے. پوری کائنات میں سے وہ دیا جائے جو کسی اور کو نہیں ملا، کیونکہ وہ اپنی مرضی اور چوائس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ کی خاطر کچھ بھی کرنا پڑے خوشی سے کریں، شوق سے کریں، جذبے سے کریں، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے وہ رب العرش العظیم آپ کی قدردانی کرتا ہے. واللہ جل جلالہ هو المتکبر الذی تکبر عن ظلم عبادہ وتکبر عن کل سوء وشر، والذی تکبر بربوبیتہ فلا شیء مثلہ، وتکبر وتعالی عن صفات الخلق فلا شیء مثلہ، العزیز الجبار المتکبر لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اب آپ ترجمہ کریں. واللہ، اور اللہ، جل جلالہ، جل جلالہ، هو المتکبر، وہی ہے متکبر بہت بڑا، الذی، وہ جو، تکبر بڑا ہے، عن ظلم عبادہ، اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے، یعنی وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو تھوڑی سی پاور مل جائے، تھوڑی سی کوئی چیز مل جائے، تو وہ اپنے دوسرے ہیومن بینگز کو، اپنے ساتھ والوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ انسان نہیں سمجھتا.
کسی کو مال مل جائے تو وہ فقیر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, کسی کو علم مل جائے تو جاہل کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے, پھر بھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, بلکہ ان کی زیادتیوں کو دیکھ کر انہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. ورنہ ہم تو یہاں دنیا میں جینا بھی ڈیزرو نہیں کرتے. وَتَكَبَّرَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَشَرٍ, اور وہ بڑا ہے ہر برائی اور شر سے. وَالَّذِي تَكَبَّرَ بِرُبُوبِيَّتِهِ, اور وہ جو بڑا ہے اپنی ربوبیت کی وجہ سے. فَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ, کوئی چیز اس کی طرح نہیں. وَتَكَبَّرَ وَتَعَالَى, اور وہ بڑا ہے اور بلند ہے. عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ, مخلوق کی صفات سے, یعنی مخلوق جیسا نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ, پس نہیں کوئی چیز اس کی طرح. العزیز, زبردست. الجبار, تسلط والا. المتکبر, بڑا بن کر رہنے والا. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, کوئی چیز اس کی طرح نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. فاللہ عز وجل اکبر من کل شیء واکبر من ان یعرف کنہ کبریائہ وعظمتہ واکبر من ان نحیط به علما. هو الکبیر وحدہ وکل ما سواہ صغیر. فاللہ عز وجل, پس اللہ عز وجل, اکبر, پڑھیے, اکبر زیادہ بڑا ہے, من کل شیء ہر چیز سے, واکبر زیادہ بڑا ہے, من ان اس سے کہ یعرف پہچانی جائے, کنہ حقیقت, کبریائی ہی اس کی بڑائی کی, وعظمتی ہی اور اس کی عظمت کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی حقیقت کو سمجھنا بھی بہت مشکل کام ہے. وَأَكْبَرُ مِنْ أَن نُحِيطَ بِهِ عِلْمًا, اور اس سے بڑا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کے علم کا احاطہ کر سکیں. هو الکبیر وحدہ, وہ اکیلا ہی سب سے بڑا ہے. وکل ما سواہ صغیر, وکل اور ہر چیز, ما سواہ جو اس کے سوا ہے, صغیر چھوٹی, ہر چیز چھوٹی ہے, بس وہ بڑا. تو آج کے اس لیسن سے آپ نے یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور اسی کو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن بغیر سوچے کہتے ہیں. کوئی چیز آپ کو بڑی لگنے لگے فوراً کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر. ہم تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ جب کسی چیز کی بڑائی کا ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر, کہ اصل میں اللہ بڑا ہے, کوئی انسان نہیں بڑا ہے. کوئی آپ سے کچھ کہے گا؟ ہاں آپ جب یہ اذان ہو رہی کچھ بھی تو ایک آواز اللہ اکبر جیسی لگتی تھی. جب میں شہر میں بیٹھ جایا کرتی تھی تو میں اس کو سوچتی تھی, میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی ہر چیز میں تکبیر ہے اللہ اکبر, تو ہماری بڑائی کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پہ اتنا اتراتے ہیں؟ ہر چیز بڑی, اور اس وقت وہاں پہ اس جگہ پہ اللہ اکبر کی جو صدا تھی وہ دل کو جا کے لگتی تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا تھا کہ میرے بندوں میں سب سے بڑا, میں سب سے بڑا. اصل میں اگر انسان اللہ کو بڑا مان لے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں. سوچئے ناراضگیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اس نے مجھے پوچھا نہیں, وہ آپ کون ہے کہ آپ کو ہر وقت پوچھا گیا؟ اسی سے ناراضگیاں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اور جب کوئی آپ کی بڑائی مانتا نہیں پھر آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے, پھر غصہ آتا ہے. بچوں سے کم ناراض ہوتی جب وہ آپ کی بات نہیں مانتی. حسد کی کیا وجہ ہوتی؟ انسان کہتا ہے میں بڑا ہوں, وہ میرے سے آگے نکلنے لگا, میں کبھی نہیں نکلنے دوں گا, اس کی ٹانگ کھینچنے لگتے, جب تک گرنا جائے ساری انرجی اسی پہ لگا دیتے. آپ سوچیں آپ کے دل میں غم ہے کس چیز کا؟ کیا چیز غمگین کر رہی ہے آپ کو؟ کوئی غم ہے؟ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. خوف کب آتا ہے کسی چیز سے؟ کسی چیز کے چلے جانے کا غم ہوتا ہے. خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے مغلوب کر لے گی. موت کا خوف کیوں ہے؟ کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو خوف کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی بڑائی جاتی ہوئی نظر آتی ہے. غم کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کم نظر آتی ہے, بے حیثیت ہو جاتا ہے انسان.
وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ الْكَبِيرُ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ عز وجل الکبیر بہت بڑا عظیم ہے. اکبر من ان نعرف کیفیت ذاتہ، اس سے بڑا کہ ہم اس کی ذات کی کیفیت کو سمجھیں کہ وہ کیسا ہے. ہم کہتے ہیں نا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا ہاتھ؟ قرآن مجید میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کیسا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ جان بھی سکے اس کی کیفیت کو، وہ اتنا بڑا ہے. وہ کیفیت صفاتہ، اور اس کی صفات کی کیفیت کو. مثلا وہ سنتا ہے، ایک وقت میں سب آوازیں سنتا ہے اور سب کو سمجھتا بھی اور سب کا جواب بھی دیتا ہے. کیا کسی اور کے لیے ممکن ہے؟ اب کیسے ہمیں نہیں معلوم، ہماری عقل کام ہی نہیں کر سکتی، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی. آپ کو کیوں اگر مجھے بتا دیا کیا پتا میں سمجھ جاؤں؟ کیا آپ دنیا کی ہر بات سمجھے ہوئے ہیں؟ فزکس کے سارے فارمولے آتے ہیں آپ کو؟ جو پڑھا تھا وہ یاد ہے؟ میتھمیٹکس جو کیا سب کچھ آتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا تھا پوری کتاب آ گئی مجھے، پورا کورس مجھے تو ایسے ازبر 10 دفعہ کر کے پھر بھولے ہوئے. کسی کو میموری کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی نہیں بھولتا. اتنے کمزور ہیں ہم، ادھر بات کرتے ہیں ادھر بھول چکے ہوتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں ادھر ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کو 10 دفعہ بھی سمجھنے پر سمجھ نہیں پاتے. کہاں اللہ کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے؟ ہماری عقل اس قابل نہیں. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ عَظَمَةَ رَبِّهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَصِفَاتِ جَلَالِهِ وَصِفَاتِ جَمَالِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ. وَمَنْ أَرَادَ، اور جو ارادہ کرے، جو چاہے، أَنْ يَعْرِفَ کہ پہچان لے، عظمت ربہ اپنے رب کی عظمت کو، وَكِبْرِيَائِهِ اور اس کی بڑائی کو، وصفات جلالہ اس کے صفات جلال کو، اس کے جلال کی صفت کو، صفات جمالہ اور اس کے جمال کی صفت کو، یعنی کیسا ہے اس کا جمال. فَلْيَنْظُرْ چاہیے کہ دیکھے، إِلَى الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ کائنات کی نشانی، سورج چاند ستاروں کو، فی العالم العلوی بلند کائنات میں، آسمان میں، والسفلی نیچے یعنی زمین و آسمان میں دیکھے، والآیات القرآنیہ اور قرآن کی آیات پڑھے، التی لا تکاد تخلو نہیں خالی ہو سکتی، آیتن کوئی آیت منہا اس سے، من اسم اللہ اللہ کے کسی نام سے، اور صفت من صفات ہی یا اس کی صفات میں سے کسی صفت. یعنی قرآن مجید کی آیات اگر آپ پڑھتے جائیں اور غور کریں تو ہر آیت میں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آئے گا، یا صفت آئے گی، یا اس کا کوئی فعل ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کا ذکر بیان ہوگا. تو اللہ کی معرفت قرآن پڑھنے پڑھانے سے آتی ہے. وعلیہ کذالک بسنت رسولہ اور اسی طرح ہے اس پر لازم کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے. الذی هو اعلم الخلق بربہ وہ جو رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب انسانوں سے زیادہ علم ہے، اس لیے ان کی سنت کو پڑھے، ان کے طریقوں کو دیکھے. وعلیہ انزل الکتاب العزیز اور انہی پر اتاری گئی کتاب عزیز قرآن مجید. فسبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ تو پاک ہے جبروت والا، ملکوت بادشاہت والا، والکبریاء بڑائی والا، والعظمت عظمت والا یعنی تسلط والا، بادشاہت والا، کبریائی والا، عظمت والا. وهو سبحانہ العزیز الجبار المتکبر والتکبر لا یلیق الا به سبحانہ فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء وهو القاهر لكل شيء العالم بكل شيء والمحيط بكل شيء الغني الذي خزائنه مملوءة بكل شيء. فهو پس وہ خالق بولے نا خالق ہے، کل شيء ہر چیز کا، ومالک اور مالک ہے، کل شيء ہر چیز کا، وبیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، کل شيء ہر چیز، ولا يعجزه نہیں عاجز کر سکتی اس کو، ہرا سکتی اس کو، شيء کوئی چیز، وهو القاہر اور وہ غلبے والا ہے، لكل شيء ہر چیز پر.
غالب ہے ہر چیز پر. العالم بکل شیء, جاننے والا ہے ہر چیز کو, دل کے رازوں کو, دل کے خیالات کو, جو گزر چکے ان کو بھی, جو اگلے لمحے ہمیں خیال آئے گا جو ہمیں خود نہیں پتا اس کو پتا ہے. اللہ کا یہ علم کب سے ہے؟ ازل سے. اور جب اس نے کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے 50,000 سال پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو کہا لکھو. اپنا جو علم کائنات سے متعلق تھا اس کو کہا لکھ دو, جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک, جو کچھ پیدا ہونے والا ہے سب لکھ دو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم اس نے سارا لکھ دیا اور وہ لوح محفوظ میں. لیکن اللہ کا علم اس سے پہلے بھی تھا, جب وہ لوح محفوظ میں لکھا گیا اس سے پہلے ہی موجود تھا. اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو کب پتا چلا تھا یہاں آنے کا کہ یہاں آنا؟ کل کلاس میں پتا چلا. اللہ کو کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے پتا تھا کہ آج کے دن یہ لڑکی یہاں بیٹھے گی. اس کو پہلے سے پتا. بارش کا جو ایک قطرہ گرتا ہے اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. یہ پانی جس بوٹل میں بند ہے اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اس میں آئے گا, کسی اور کو نہیں پتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اس کا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے. المحیط بکل شیء, ہر چیز کا احاطہ کرنے والا. الغنی, بے نیاز. الذی خزائنہ مملوءۃ, جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. بکل شیء, پھر اس کے نام پر کچھ دے کے احسان بھی جتاتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ, بس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. وَأَمَّا الْعَبْدُ فَصِفَتُهُ التَّذَلُّلُ وَالْخُشُوعُ وَالْخُضُوعُ وَالْعُبُودِيَّةُ وَالطَّاعَةُ. وَصِفَتُ السَّيِّدِ, اور آقا کی صفت ہے التکبر, بڑا بن کے رہنا. والترفع, اور بلند ہونا. وَأَمَّا الْعَبْدُ, اور جہاں تک عبد بندے کا تعلق ہے, فصفته, تو اس کی صفت ہے التذلل, عاجزی. والخشوع, اور خشوع. اور خضوع, والعبودیہ, بندگی. والطاعہ, اور اطاعت. بندے کو یہ زیبا ہے کیونکہ وہ اس لائق ہے, اور یہی حق ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے. بلندی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اور بندوں کے لیے کیا ہے؟ عاجزی, خشوع, خضوع, اور بندگی اور اطاعت. جب ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑھتا ہے. تکبر سے نہیں بڑھتا, تکبر سے ذلیل ہوتا ہے انسان. اور جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں بھی اور بندوں کے مقابلے میں بھی. دیکھیں, اگر آپ بندوں کے ساتھ ہمبل ہوں گے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور اس کو سلام نہ کریں, آپ آگے بڑھ کر کسی کو نہ پوچھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ خود بخود کیئرنگ ہو جائے, ساری اچھی صفات آپ میں آ جائیں گی کیونکہ آپ ہمبل ہیں, آپ خدمت گزار ہو جاتے ہیں, آپ دوسروں کے وفادار ہو جاتے ہیں, دوسروں کی بھلائی کرنے لگتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے بس سارے آپ کی پوجا کریں, پھر سب بس آپ ہی کی کیئر کریں, آپ ہی کا خیال رکھیں, آپ ہی کو مان جائے سب کچھ. تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. آقا آقا ہے اور بندہ بندہ ہے. بندے کے لیے زیبا نہیں وہ آقا بنے, کیونکہ وہ بن سکتا ہی نہیں. اس کے لیے بھونڈا پن ہے, اس کے لیے عیب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. وہ ایسا بندہ نہ بندوں میں نہ اللہ کے سامنے کہیں بھی اس کی کوئی قدر نہیں, کوئی عزت نہیں. تو آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا, کچھ کہہ لیجیے. کوئی آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو اللہ کی بڑائی کا بیان کیجیے. جی بولیے. تو میں یہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس وقت جب رکوع میں انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے آپ کو اس وقت اپنی عظمت ہر چیز جلال اس کا سامنے رکھنا اور پھر اپنے آپ کی اپنی عاجزی پیش کرنا, تو یہ کتنا ضروری ہے. اور آپ کچھ میں ابھی 1-2 دن پہلے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھا رہی تھی کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے, سورج بھی, چاند بھی, یہ پودے بھی, سارے جو ہر چیز جس پہ ہم بیٹھتے ہیں, یہ کرسیاں, یہ سب چیزیں. تو وہ
اب بچوں کو زیادہ اس کی عادت ہوتی ہے غور و فکر کرنے کی، تو وہ سوچنے لگی ان کی تو شکل نہیں ہوتی، ان کے منہ نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر وہ سوچ میں گم رہی، اور پھر میں نے دیکھا اس کو دیکھ کے پھر مجھے خیال ہے کہ واقعی غور و فکر کرنا کتنی وہ انسان میں وہ ڈالتا ہے اللہ کی، ہاں اللہ کی وہ یاد ڈالتا ہے، اور اللہ کی خوشی بیان کرتا ہے ایک طریقے سے. دادا میں آج بھی بولوں گی کہ آج بھی ہم یہاں اگر سیکھیں گے، کیونکہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ دوزخ کی آگ سے انسان بچا لیا جائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. اور جب ہم نے عقیدے میں جنت کا پڑھ رہے تھے ہم محفوظ، اس میں اتنی مجھے بات پیاری لگی تھی کہ جو دنیا میں عاجزی کرنا سیکھے گا تو قیامت کے دن جب جنت الفردوس میں جب لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو صرف وہی لوگ سجدہ کریں گے جو دنیا میں سجدہ کرنا چاہتے ہوں گے، اور وہ لوگ محروم رہیں گے جن کی جو تکبر میں مبتلا ہوں گے. تو یہ بات مجھے سب سے زیادہ حاصل بالکل صحیح. آگے چلتے ہیں. وقد توعد الله الكبير المتعال جميع المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء استكبارهم عن الحق واستكبارهم على العباد كما قال سبحانه عن المستكبرين فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقد توعد الله الكبير المتعال، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو بڑا ہے بلند ہے اس نے دھمکی دی ہے جمیع المتکبرین سارے متکبروں کو باشد العذاب شدید عذاب کی یوم القیامت قیامت کے دن جزاء استکبارہم عن الحق جو جزا ہے ان کے تکبر کی حق سے واستکبارہم علی العباد اور بندوں پر ان کے تکبر کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المستکبرین تکبر کرنے والوں کے بارے میں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. پس آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کا عذاب. کیوں؟ بوجہ اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانیاں کرتے. ھذا هو رفضهم عبادت ربهم، ان کا تکبر کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کا انکار. تو جو نماز کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرتا ہے، وہ دراصل متکبر ہوتا ہے. کیونکہ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے اس کے لیے اللہ کے آگے جھکنا بہت خوشی اور راحت کی بات ہوتی. ٹھیک ہے، تو متکبر کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرے. وعدم الانقیاد للہ ولأوامرہ، اور اللہ اور اس کے احکام کے آگے جھکنے سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تمہارے لیے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے، دعا نہیں مانگتے، جھکتے نہیں. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. یعنی دعا مانگنا بھی عاجزی کی علامت ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا. تو جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ متکبر ہے، اور ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. والکبریاء فی حق اللہ عظیم، اور کبر اور بڑائی اللہ کے حق میں بہت بڑی چیز ہے. فلا یلیق الا بہ، کسی کو لائق نہیں مگر اسی کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو بھی زیب نہیں دیتی، سوٹ نہیں کرتی. والکبر والاستکبار فی حق المخلوق قبیح، اور کبر یعنی تکبر اور بڑا بن کے رہنا، استکبار بڑا بننا، فی حق المخلوق مخلوق کے حق میں کیا ہے؟ قبیح، ناپسندیدہ ہے. یجلب علی صاحبہ الذل والہوان والہلاک، جو اپنے ساتھی پر یعنی متکبر شخص پر ذلت اور رسوائی اور ہلاکت لے آتا ہے. یجلب کھینچ لاتا ہے، یعنی اگر انسان عاجزی اختیار نہیں کرتا تو ذلیل ہوتا ہے. وَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ رَبَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ وَحْدَهُ،
اور جب پہچان لیتا ہے انسان کہ اس کا رب وہی بڑا ہے، اکیلا وہی سب سے بڑا ہے، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ، اور اس کے سوا سب چھوٹے ہیں، فَلِمَاذَا لَا يُطِيعُهُ، تو پھر وہ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، وَيَأْخُذُ مَنْهَجَ حَيَاتِهِ مِنْهُ، اور اپنی زندگی کا منہج اس سے کیوں نہیں لیتا، یعنی اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان پھر ہر بات اللہ سے پوچھے کہ مجھے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کے حکم کے مطابق کام کر لے، چاہے دنیا والے اس کام کو چھوٹا ہی کیوں نہ قرار دیں. مثلا استخارہ کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر اس کے طریقے کو کیوں نہیں لے لیتا، اس سے پوچھ کے کیوں نہیں کام کرتا، ہر معاملے میں اس کی پسند کو کیوں نہیں سامنے رکھتا. چلیے انسانوں کی مثال سے سمجھتے ہیں. انسانوں میں آپ جس کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے ابا ہو سکتے ہیں، امی ہو سکتی، بڑی بہن ہو سکتی، دوست ہو سکتی، شوہر ہو سکتے ہیں، کوئی ہو سکتا جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں. تو جب کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ان کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ مجھے تو بہت پسند ہے یہ کام، میرے والد کو پسند نہیں، میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں ان کو اپنی ناراض نہیں کر سکتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہم ہر وقت کرتے پھرتے ہیں، یہ ہمیں زیبا، یہ ہمیں سوٹ کرتا، ان کا کوئی جواز بنتا. فَالْكِبْرُ كَانَ هُوَ السَّبَبُ فِي هَلَاكِ إِبْلِيسَ. ترجمہ کیجیے. فَالْكِبْرُ، پس تکبر، کانا تھا، ہوا وہ، السبب سبب، ریزن، فی ہلاک ابلیس، ابلیس کی ہلاکت. اب آپ کو خود ہی آتے ہیں، کتاب پڑھیے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَهُ، اور اس کے لیے اللہ کی لعنت کا سبب. وَطَرْدِهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اس کے اللہ کی رحمت سے دور پھینکے جانا. طرد ہوتا پھینکنا. لَمَّا اسْتَكْبَرَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب اس نے تکبر کیا اپنے رب کے حکم سے. وَأَبَى، اور انکار کیا. أَنْ يَسْجُدَ لِآدَمَ، کہ وہ سجدہ کرے آدم کو. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا. سجدے سے انکار کیا تھا؟ تکبر تھا. واستکبر، اس نے کہا تھا نا انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں، میں بڑا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گئے. جب بھی خیال آئے کہ میں بہت امپورٹنٹ شخصیت ہوں کیونکہ میں بڑی بہو ہوں مثلا، یا عمر میں بڑی ہوں، یا میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، علم میں بڑی ہوں، دین میں بڑی ہوں، یا میری عبادت دوسروں سے بہتر، یا میں خوبصورت زیادہ ہوں، کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں آنے لگی، میں بہت عقل مند ہوں، میں نے تو فلاں کو ایسا جواب دیا، لا جواب کر دیا، بہت حاضر جواب ہوں مثلا، تو ایسے تمام موقعوں پر کیا سوچنا چاہیے؟ کیا سوچنا چاہیے؟ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بتائیے مجھے، سوچ کے بتائیے کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے تکبر سے بچ جائے گا. تکبر سے بچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سکون آ جائے گا. کیسے؟ وہ بے چینی ختم ہو جائے گی، تعلقات اچھے ہو جائیں گے. جہنم کی آگ سے جی، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے. کتنی ڈرنے کی بات ہے. اس لیے اس کو کھرچ کھرچ کے نکالنا چاہیے، اور وہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب اللہ کی بڑائی آ جائے.
دیکھیے جب اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے گی نا تو دوسری چیزیں باہر نکل جائیں گی. یہ آسان طریقہ ہے. تو اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کیجئے, اپنی بڑائی کا خیال نکل جائے گا, اور جب نکل جائے گا تو سکون آ جائے گا. اور جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا, تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت ہے زمانہ. تو کسی سے کمپلینٹس نہیں رہیں گی. یہ جو ہمیں ہر وقت شکوانا کہ جو راہ چلتا مل جائے اسے بھی کہتے ہیں ہم آپ سے بہت شکایت. کبھی سنا آپ نے کسی نے آپ کو کہا؟ ہر ایک کو یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں آپ سے بہت شکایت. کیوں یہ شکایتیں پیدا ہوتی؟ اور بعضوں کو دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس بات پہ شکایت. تو جل کوڑ کون رہا ہوتا ہے جس سے شکایت ہوتی ہے, اور جس سے ہوتی ہے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو آرام کی نیند لانے کے لیے کیا چاہیے پھر؟ اللہ کی بڑائی کا احساس. یا اللہ میں تو کمزور ہوں, میں تو غلطیاں کروں گی, مجھے تو کچھ نہیں آتا, میری غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے, اور اس بندے سے بھی سوری کر لے, بات ختم, جھگڑا ختم. ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال بل لا يكاد يخلو منه إنسان فمقل ومستكثر ومنهم من يبديه ومنهم من يخفيه والله عليم بذات الصدور. ولا يكاد يخلو, اور نہیں قریب کے خالی ہو, بالکل خالی نہیں ہے. طاغیتن کوئی سرکش, فی الارض زمین میں, من هذا المرض العضال اس گھناؤنی مرض سے, اس لا علاج مرض سے. عضال ہوتا ہے مشکل مرض. ہر سرکش متکبر کے اندر یہ بیماری ہے, وہ اس سے خالی نہیں ہے. بل لا یکاد یخلو منہ انسان, بلکہ اس سے کوئی انسان بھی خالی نہیں ہو سکتا. فمقل, یا قلیل ہوگا, یا مکثر, یا زیادہ. کسی کے اندر تھوڑا, کسی کے اندر زیادہ, مگر ہر درجے. اب دیکھیں بچے کے اندر کیسی کیسی ضد ہوتی ہے. جب بعض اوقات وہ روتے ہیں ضد میں, اور آپ ان کو چپ کرانے کے سارے طریقے اختیار کر لیتے, لیکن وہ چپ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہوتا ہے ان کے اندر؟ اس وقت شیطان ہوتا ہے جو متکبر ہے, اور اس نے ان کے اندر بھی ضد ڈال دی ہوتی, بنائے نہیں مانتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْدِيهِ, ان میں سے کچھ تو ظاہر بھی کرتے ہیں اپنی بڑائی اپنی حرکتوں سے, باتوں سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْفِيهِ, اور ان میں سے کچھ اس کو چھپاتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, چھپا کے بھی کہاں جاؤ گے, اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے. واللہ تبارک و تعالی هو الکبیر فی ذاتہ وفی اسمائہ وفی صفاتہ الذی من عظمتہ وکبریائہ ان الارض قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. واللہ تبارک و تعالی, ترجمہ, اور اللہ تبارک و تعالی, هو الکبیر, وہی بڑا ہے, فی ذاتہ, اپنی ذات, وفی اسمائہ, اور اپنے ناموں میں, وفی صفاتہ, اور اپنی صفات میں, الذی, من عظمتہ, اس کی عظمت سے ہے, وکبریائہ, اور اس کی بڑائی میں سے ہے, ان الارض, بے شک زمین, قبضتہ, اس کے قبضے میں ہے, یوم القیامہ, قیامت کے دن, والسماوات, اور آسمان, مطویات, لپیٹے ہوئے ہوں گے, بیمینہ, اس کے دائیں ہاتھ. یہ جتنے سورج, ستارے, چاند, ملین اینڈ ٹریلین آف گیلیکسی, سب لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں. پھر اس کی عظمت کیا ہوگی, کوئی سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. اور قیامت کے دن لٹرلی سب دیکھ بھی لیں گے کہ اصل مالک کون ہے. ومن کبریائہ, اور اس کی بڑائی میں سے ہے, ان کرسیہ, اس کی کرسی, وسع السماوات والارض, آسمان و زمین کو سموئے ہوئے. ومن عظمتہ وکبریائہ, اور اس کی عظمت اور کبریائی میں سے ہے, ان نواصی الخلق کلہم بیدہ, اس ساری مخلوق کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں. ناسیہ کی جمع نواسی. فلا یتصرفون الا بمشیئتہ, نہیں وہ تصرف کرتے مگر اس کی مشیت کے ساتھ, یعنی اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے, وہ تھوڑی سی آزادی ہے لیکن اللہ کے کنٹرول میں بندے, ورنہ سرکشی نہ ہو جائے. ولا یتحرکون, اور نہیں حرکت کر سکتے, ولا یسکنون, اور نہیں سکون پا سکتے, الا باذنہ, مگر اللہ کے اذن سے. یعنی ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے اور ایک اللہ کا اذن ہوتا ہے. انسان کی کوشش کے ساتھ اللہ کا اذن ملے تو کام ہوتا ہے, ورنہ صرف کوشش سے کچھ نہیں ہوتا.
یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ومن کبریائہ جل جلالہ ان العبادات الصادرة من اہل السماوات والارض كلها المقصود منها تکبیرہ وتعظیمہ واجلالہ واکرامہ ولہذا كان التکبیر شعار العبادات الکبار كالصلاة والآذان والحج. ومن کبریائہ اور اس کی بڑائی میں سے جل جلالہ ان العبادات کہ بے شک عبادات الصادرہ جو صادر ہوتی نہیں کرتے ہیں من اہل السماوات والارض آسمانوں اور زمین والوں سے. آسمانوں والے کون عبادت کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح، سجدہ، رکوع، ہر چیز کرتے ہیں. کلھا سب کے سب، المقصود مقصد، منہا اس سے، تکبیرہ اس کی بڑائی ہے، کس کی؟ اللہ، وتعظیمہ اور اس کی عظمت بیان کرنا. یعنی عبادات کا مقصد کیا ہے؟ ہم بھی جو عبادت کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، واجلالہ واکرامہ اور اس کے جلال اور بزرگی کا ذکر کرنا. ولہذا اور اسی لیے کانا ہے التکبیر تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، شعار نشانی، العبادات الکبار بڑی بڑی عبادتوں کی، کالصلاۃ جیسے نماز، والاذان اور اذان، والحج ان سب میں ہم اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. واللہ سبحانہ العزیز الجبار المتکبر اور اللہ سبحانہ تعالی زبردست ہے، تسلط والا، بڑائی والا. الذی لہ الکمال والثناء وہی جس کے لیے کمال اور تعریف ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ اسی کی تعریف اور بزرگی ہر اعتبار سے. المنزہ عن كل آفة ونقص جو پاک ہے ہر آفت اور نقص سے. آفت کیا ہوتی؟ پریشانی، اور نقص کمی، عیب، ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ اسی کے لیے ساری بادشاہت. الغنی عن كل ما سواہ بے نیاز اپنے سوا ہر ایک سے. الذي لا يحتاج الى احد من المخلوقات في الارض والسماء وہ اپنی مخلوق میں سے آسمان اور زمین میں کسی کا بھی محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. فلہ الحمد والشکر ولہ العزت والمجد اسی کی ہے تعریف، اسی کا ہے شکر اور عزت اور بزرگی. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، اور کسی عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی ولی نہیں، اور اسی کی بڑائی بیان کرو. بڑائی بیان کرنا فعلینا تو ہم پر لازم ہے، تعظیم اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا. واجلالہ وتکبیرہ اور اس کی بزرگی بیان کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا. بالاخبار باسمائہ الحسنی اس کے اچھے اچھے ناموں کا ذکر کر کے، وصفاتہ العلی اور اس کی بلند صفات کا ذکر کر کے، وبالثناء علیہ بہما اور ان دونوں کے ساتھ اس کی تعریف کر کے، وبتحمیدہ بافعالہ المقدسہ اور اس کے پاکیزہ افعال کی حمد بیان کر کے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، اس نے کیا کیا بنایا ہے، وہ اس کی ساری صفات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ہم نے اس کی تخلیق کا ذکر کیا تو فوراً خیال آیا کہ وہ خالق ہے، وہ کیسا خالق ہے جس نے اتنا کچھ بنایا ہوا ہے. وبتعظیمہ واجلالہ بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ اور اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کے ساتھ اس کی بزرگی بیان کرنے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، یعنی اس کی توحید بیان کریں. یہ ہے مقصد تک اللہ کو الکبیر ماننے کا. واخلاص الدین کلہ لہ اور دین کو سارے کا سارا اسی کے لیے خالص کر کے. وبتعظیم شعائرہ ودینہ اور اس کے شاعر اللہ جو ہے اللہ کی نشانیاں اور اس کے دین کی عظمت کر کے، عظمت یا بڑائی بیان کر کے یا اس کو بڑا مان کے. یعنی ہم دین کو بڑی چیز مانیں. ابھی ہم کیا مانتے ہیں دین کو؟
آپ قرآن پڑھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہوں گے, آپ قرآن میں جو لکھا اس پہ عمل کرتے ہیں, یہ اس دور میں عمل ہو سکتا ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے اور تم قرآن کے پیچھے 14 سال جا رہے. یعنی دین کو ہم اس کا ڈیو حق, رسپیکٹ اور بڑائی دیتے ہی نہیں. وہ اوامر ہی وہ کلام ہی, اور اس کے احکامات اور اس کے کلام کو, کلام کون سا؟ قرآن مجید. وہ توقیر رسول ہی, اور اس کے رسولوں کی عزت کر کے, کیونکہ وہ اس کا کلام لائے. بطاعتہم, ان کی اطاعت کر کے. والاقتداء بہم, اور ان کی پیروی کر کے. یعنی رسولوں کی بھی تعظیم کرے, ان کی پیروی کر کے. ٹھیک ہے, آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وقت کم تھا اس لیے میں نے اس کو جلدی جلدی نبیڑا ہے, ورنہ یہ تقریباً 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی. یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر اللہ کی پہچان ہوتی ہے, اللہ کی عظمت اور معرفت دل میں آتی, جو کہ سب سے پہلا کام ہے. کیونکہ اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جس کی ہم عبادت کریں, جس کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں, جھک رہے ہیں, جس کے نام کا سب کچھ دے رہے ہیں؟ اگر اسی کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اس کو پہچاننا بہت ضروری, اور اس کو پہچاننے کے لیے اس کے ناموں کو جاننا. اور یہ مختصر خلاصے میں بہت عمدہ طریقے سے, میں نے اردو عربی کی کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جو اتنے تھوڑے الفاظ میں اور اتنی سمپل لینگویج میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دے اس خاص صفت کے حوالے سے. تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالیں, وقت نکالیں اور اس کتاب کو پڑھیں. اس کا مقدمہ ہم نے مؤلف کی اجازت کے ساتھ پرنٹ کیا ہوا ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. اور شروع سے آن لائن جو لیکچرز ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ ہر ہاتھ میں قرآن فار آل اپلیکیشن ہے, وہ آپ کے اینڈرائڈس میں اور آئی فونز میں موجود ہے. آپ چاہیں تو کچن میں رکھ کے جہاں چاہیں اپنے ساتھ ساتھ چیزیں سن سکتے ہیں, دہرا سکتے ہیں. اب کوئی حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم سیکھ نہیں سکتے. سب کے لیے آسانیاں ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. تھوڑی سی دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, سمجھا ہے, سیکھا ہے, ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہمارے دلوں میں اپنی حقیقی عظمت کا احساس پیدا کر دے. اللہ, ہم تیری پہچان کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن تو ہمیں عطا فرما. یا اللہ, ہم اس کے حریص ہیں کہ تو ہمیں اپنی پہچان کرائے, اور ہم تیری ہی عظمت کو مان لیں, اور تیری عظمت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہ رہے. یا اللہ, ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا, ہماری انا اور ایگو سے بچا. یا اللہ, تو ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ, جن لوگوں نے جو بھی اس کام میں کوشش کی ہے, جس کا جو بھی حصہ ہے, اپنے وقت کا, جان کا, مال کا, اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ, ان سب کا یہاں آنا, بیٹھنا, سیکھنا قبول فرما. یا رب العالمین, ان سب کے دین و دنیا کے تمام مسائل کو حل فرما. ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. جن کی شادی نہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. جو اپنے گھریلو سکون کے لیے پریشان ہیں انہیں سکون کے راستے عطا فرما, سکون نصیب فرما. اللہ, قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار, ہماری آنکھوں کا نور, ہمارے سینے کا نور بنا دے, اور ہمارا دنیا اور آخرت میں قرآن کا ساتھ ہو, اور ہمیں اس سے ایسی محبت ہو کہ واقعی وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے. یا اللہ, جتنے بھی بہنیں آئیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, یا اللہ ان کو پورا فرما, اور ان سب کی کوششوں کو قبول فرما, اور اس جگہ پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. اور جو لوگ جس طرح تعاون کر رہے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.
برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.